السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، جس میں نمبر 1 پر یہ ہے کہ STEO پیرا کے بارے میں اپڈیٹ کیا ہے، اس کا نیکسٹ فیز کب ہونے جا رہا ہے۔ رزلٹ تو جو ہے وہ آلریڈی نیکسٹ ویک پر چلا گیا ہے، اب کس دن آتا ہے یہ نہیں پتہ۔ ہمارا کنسرن جو ہے وہ فیز 2 پر ہے کہ اس کی اچھے طریقے سے پریپریشن ہم کس طرح سے کریں۔ فیز 2 میں ہمارے پاس ایس اے کا پیپر ہے اور جی کے کا پیپر ہے۔ رزلٹ چونکہ اس ویک میں نہیں آیا، کل فرائیڈے تھا تو آج سیٹرڈے اور کل سنڈے ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کو تو PPSC کا کوئی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا۔ اب رزلٹ جو ہے وہ چونکہ نیکسٹ ویک پر موو کر گیا ہے، تو جو فیز 2 14 دسمبر کو ایکسپیکٹڈ تھا وہ بھی اب 14 سے موو کر جائے گا 21 پر، کیونکہ رزلٹ لیٹ ہو گیا ہے۔ یہ ڈیٹس جو ہیں وہ کوئی PPSC نے اناؤنس نہیں کی تھی، بلکہ جو اسکیجول فری ہوتا ہے سیٹرڈے سنڈے کا، تو اس کو دیکھ کر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ PPSC ان ڈیٹس پر ان ویکس میں کس ایگزام کو پلان کر سکتا ہے۔ تو پہلے 14 والا جو سلاٹ ہے وہ خالی تھا، لیکن رزلٹ لیٹ ہو چکا ہے، اس لیے جو فیز 2 ہے جس میں جی کے اور ایس اے کا پیپر ہے وہ 14 کو ہونے کے چانسز کم ہیں، اور اب وہ 21 پر شفٹ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کے پاس تھوڑا ایکسٹرا ٹائم مل گیا ہے۔ یہ ویسے خوشی کی بات ہے کہ تھوڑا سا پیپر لیٹ ہو گیا ہے، جب وہ 14 سے 21 تک گیا ہے تو آپ کو تھوڑے سے دن مزید مل گئے ہیں پریپریشن کے لیے، کیونکہ 2 پیپرز ہیں، 2 پیپرز کو اسٹوڈنٹس نے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آپ اپنی جنرل نالج کی پریپریشن پر بھی پوری طرح سے گرپ رکھیں، سارے سبجیکٹس کو ایکولی امپورٹنس دیں، کیونکہ ایگزامینر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سے پیپر میں زیادہ پورشن میں سے MCQs دے دے۔ تو آپ نے چاہے کرنٹ افیئرز ہوں، پاکستان اسٹڈیز ہو، جی کے ہو، کمپیوٹر ہو جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یا AI کا پورشن ہے، اس کے علاوہ جنرل سائنس، اسلامیات، اردو، انگلش، تمام پورشنز کو آپ نے انڈیویجولی پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پاس پیپرز کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ ہو گئی جنرل نالج کی پریپریشن۔ اس کے ساتھ ایس اے کا ایگزام ہے۔ ایس اے کے ایگزام کے لیے جو مین تھیمز ہیں وہ آپ نے ان سے ریلیٹڈ مٹیریل لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ اب مین تھیمز کون سی ہیں آپ کے پاس؟ نمبر 1 گورننس ہے۔ گورننس ایک تھیم ہے۔ گورننس کے کیا ایشوز ہیں ہمارے ملک میں، کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اس کے سلیوشنز کیا ہیں۔ اب اس کے انڈر ہمارے پاس کرپشن بھی آ جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی آ جاتا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بھی آ جاتا ہے۔ گورننس کی تھیم کو آپ نے پوری طرح سے کور کرنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر کلائمیٹ چینج ہے۔ کلائمیٹ چینج کے کیا ایشوز ہیں، کیا چیلنجز ہیں، جو فلڈز آئے ہیں پنجاب میں 2025 میں، ان سے ریلیٹڈ آپ نے ایسے لازمی پریپیئر کرنا ہے۔ تھرڈ نمبر پر ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن سے بھی کوئی نہ کوئی ٹاپک آ سکتا ہے۔ فورتھ نمبر پر AI ہے، یا ٹیکنالوجی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ 4 تھیمز ہیں، اور ففتھ جو ہے وہ کرنٹ افیئرز ہے۔ کرنٹ افیئرز میں سے جو موسٹ برننگ ایشوز ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ فار ایگزامپل پاک افغان ایشو ہے، فیوچر ٹو پاک افغان ریلیشنز، اس طرح سے آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ٹیررزم ہے، سعودی پاکستان ڈیفنس پارٹنرشپ ہے۔ فلڈز بھی کرنٹ افیئرز میں آ جاتے ہیں، 2025 میں ہی فلڈز آئے ہیں، لیکن ان کو آپ نے کلائمیٹ چینج میں کور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل ریفارمز، انٹالرنس اور ہیومن رائٹس۔ ہیومن رائٹس کی تھیم کو بھی آپ نے اوور آل کور کر لینا ہے۔ اس میں جنڈر ایکویلٹی بھی آ جاتا ہے، وومن امپاورمنٹ، مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں۔ اگر آپ یہ جو تھیمز مینشن کی ہیں ان کو کور کر لیتے ہیں تو PPSC کا جو پیپر ہے وہ ہمیشہ انہی تھیمز کے اندر رہتے ہوئے ہی آتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ٹاپک ایسا لازمی ہوگا جس کو آپ اٹیمپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تو کون سی تھیمز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں؟ ایجوکیشن، گورننس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی، کلائمیٹ چینج، ہیومن رائٹس اینڈ کرنٹ افیئرس کی جو ایشوز میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان ساری تھیمز پر پراپر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں، ریسرچ کر کے
اور اس کو تھورولی اسٹڈی کریں۔ ان کو پراپر پڑھنے کے بعد پھر پاس پیپر سے آپ کوئی نہ کوئی ٹاپک اٹھائیں اور اس پر خود سے آؤٹ لائن بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ پیپر میں ان نون ٹاپکس آتے ہیں۔ ٹاپک کی اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹ وہ نہیں ہوتی جس طرح سے آپ نے ان کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے اس طرح کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کو بھی پریکٹس ہو جاتی ہے آئیڈیاز جنریٹ کرنے کی۔ اگر آپ ایگزام میں بیٹھ کر ہی پہلی دفعہ آؤٹ لائن وہاں پر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا ایسے لکھنے کی، تو وہاں پر پھر آپ کو مشکل ہوتی ہے اور ایسے بھی اس ٹائم لمٹ میں آپ کا کمپلیٹ نہیں ہو پاتا۔ آپ نے مٹیریل پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسے کی پریکٹس لازمی کرنی ہے۔ ایسے کی پریکٹس کی طرف جانے سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ کیا آپ کی جو انگلش ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ کا جو سینٹینس اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک تو نہیں ہے۔ پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کا یہ ہونا چاہیے، آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا آپ کا سینٹینس اسٹرکچر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جائیں مٹیریل کلیکٹ کرنا اور اس کو اسٹڈی کرنا اور اس کو اور آؤٹ لائن بنانے کی طرف۔ کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک تھیم پر مٹیریل شیئر کروں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ ڈفرینٹ ٹاپکس پر اسی مٹیریل کو کس طرح سے مولڈ کر سکتے ہیں، اور پیپر میں جب اس تھیم میں سے کوئی ٹاپک آ جاتا ہے تو آپ اپنے پڑھے ہوئے مٹیریل کو اس میں کس طرح سے مولڈ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یہی ٹیکنیکس آپ کو آنی چاہیے، تبھی آپ ایسے کے پیپر کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے اس چینل پر کچھ کمپلیٹ ایسیز شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ ایسے کے فری میں لیکچرز لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر آپ کو ڈیلی بیسس پر ایک ٹاپک پرووائڈ کیا جاتا ہے جس میں کمپلیٹ آؤٹ لائن، انٹروڈکشن، باقی باڈی پیراگرافز اور کنکلوژن تک کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے لیکچرز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔